بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتبہ ترمذی ایڈوکیٹ، ایک بار پھر ریڈ باکس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، اس دفعہ ہم اپنے موضوعات سے ذرا ہٹ کے ایک موضوع پر آئے ہیں جس کی کئی کالز میں میسیجز میں فرمائش آ چکی ہے کہ جی کیا آپ فیملی کیسز پہ بات نہیں کرتے، خواتین کے بچوں کے فیملی کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے کہا کہ جی ایک بنیادی ویڈیو اس حوالے سے بھی کر لی جائے. ناظرین، پاکستان میں آئلی قوانین فیملی لاز کا سب سے پہلے نفاذ جو ہے یہ 1961 میں ویسٹ پاکستان فیملی آرڈیننس رولز کے تحت ہوا. بعد ازاں بنگلہ دیش کے الگ ہو جانے کے بعد اس کو پورے پاکستان پہ اس کا اطلاق کر دیا گیا. بعد میں اس میں ترامیم بھی آئی ہیں، کچھ مختلف ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ قوانین کا، قانون کا وہی رہا ہے. میں آپ کو یہ بنیادی طور پہ بتاتا چلوں کہ اسلام میں طلاق ایک واحد ایسا عمل ہے جو جائز ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ رہنا، تو مجبوراً خلا لے لیتی ہیں. اس سلسلے میں قوانین کیا کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات شوہر جو ہے انہیں طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے آسانی سے، تو انہیں مجبوراً خلا لینی پڑتی ہے. خلا جو ہے عدالت کے ذریعے لی جاتی ہے، اور جن عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے انہیں فیملی کورٹس کہا جاتا ہے. ناظرین، اس میں سب سے پہلے تو کسی بھی خاتون کو یہ تعین از خود کرنا ہے کہ وہ جن وجوہات کی بنیاد پر طلاق لے رہی ہیں کیا وہ جائز ہیں یا نہیں، کیا وہ مسائل آپس میں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر ہو سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، شادی کو ایک موقع دیا جائے اور ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے. اگر ناگزیر صورتحال ہے تو اس صورت میں خلا کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے اگر شوہر آسانی سے طلاق نہیں دے رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی طلاق کے لیے سب سے پہلے عدالت کا تعین کیسے ہوگا. تو اس سلسلے میں بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ جب کسی لڑکی کی علیحدگی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر پہ یا اپنے بھائی کے گھر پہ آ جاتی ہے. تو وہاں جو تھانہ لگتا ہے، جس تھانے کی حدود آتی ہے، اس تھانے کی حدود سے تعین کیا جائے گا کہ کون سا فیملی کورٹ میں کیس داخل کیا جائے گا. یہ فیملی ریزولوشن آف میرج کا سوٹ فائل کیا جائے گا. اچھا، ایک میں آپ کو اور چیز بتا دوں کہ ہائی کورٹ یا سول کورٹس میں جب کوئی سوٹ فائل کیا جاتا ہے تو اس کی کورٹ فیس 15,000 ہے، لیکن ریزولوشن آف میرجز کا جو سوٹ ہے اس کی فیس 15 روپے ہے، اس کی فیس 15,000 روپے نہیں ہے. دوسرے اس کے علاوہ ریونیو سٹیمپس ہیں جو چند معمولی رقوم کے لگتے ہیں، لیکن یہ آپ میں سے سب کو علم ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کاغذات داخل کیے جاتے ہیں، کیس داخل کیا جاتا ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس بار بار ہوتا ہے سٹی کورٹ میں یا متعلقہ کورٹ میں. تو جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس بار بار ہوتا ہے اس میں ہر دفعہ جو ہے جو کیس کا مدعی ہے، یعنی کہ جو خاتون ہیں جنہوں نے کیس داخل کیا ہوتا ہے، ان کو آنا پڑتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں ہمیشہ 800 سے 1000 روپے تک خرچ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے وکلا حضرات سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا خرچہ کیوں آ رہا ہے. تو یہ ہر دفعہ جب بھی آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہوگا یہ خرچ ان کا آتا ہے. تو اس سلسلے میں کیس کے شروع میں ہی ساری معلومات اپنے وکیل صاحب سے لے لینی چاہیے. اچھا، اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہیں، عدت کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ 20 دن ہے، لیکن چاہے انہیں شوہر طلاق دے یا وہ کورٹ کے ذریعے خلا لیں، تب بھی تینوں صورتوں میں، یعنی کہ بیوگی کی صورت میں، طلاق کی صورت میں یا کورٹ کے ذریعے خلا لینے کی صورت میں، ان کی جو ہے عدت کی مدت 4 ماہ 20 دن ہی ہے. اس کے بعد خاتون جس سے چاہے وہ نکاح اپنی رضامندی سے، اپنے گھر والوں کی رضامندی سے کر سکتی ہیں. عام طور پہ فیملی کورٹ میں جب خلا کا کیس فائل کیا جاتا ہے تو اس میں خاتون کی 2 سے یا 3 پیشیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے اندر جو ہے یہ سارے پروسیس کو شامل کر کے 4 ماہ کے اندر اندر ان کی خلا کورٹ سے ایشو ہو جاتی ہے. خلا کا آرڈر کورٹ سے ملنے کے بعد جب 4 ماہ 20 دن کا پیریڈ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اپنے متعلقہ یونین کونسل میں یہ کورٹ کا آرڈر جمع کرانا ہوتا ہے، اور یونین کونسل جو ہے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے. وہ سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے خلا کا لینا ضروری ہے. جب خلا کا معاملہ ہوتا ہے تو بات صرف خلا یا علیحدگی کی حد تک نہیں ہوتی، بچوں کی حوالگی کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، بیوی کے خرچ کا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک عورت چاہے کتنے ہی سال سے، کتنے ماہ سے اپنے والدین یا بھائی کے گھر بیٹھی ہو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو کے، لیکن اس کے درمیان طلاق یا خلا نہ ہوئی ہو، تو وہ اس کی زوجگی میں آتی ہے، وہ اس کی بیوی ہے.
تو جب تک وہ اس کی بیوی ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ رہی، تو اس کا خرچہ نان نقطہ دینا شوہر پہ فرض ہے. اسی طرح بچے ایک یا ایک سے زائد اگر ہوں تو ان کا خرچ دینا بھی شوہر پہ فرض ہے. اگر شوہر حضرات نہیں دیتے تو خاتون کورٹ کے ذریعے خرچ بھی مانگ سکتی ہیں، اور کورٹ جو ہے اس کا تعین کر کے بھی شوہر کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ ان کو مناسب خرچہ بچوں کے لیے اور ان کی اپنی ذات کے لیے شوہر صاحب سے لے کے دیا جائے. ناظرین، اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بچوں کی حوالگی کا جو ٹاپک ہے یہ اپنی ذات میں خود ایک الگ موضوع ہے، تو اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جس سے بچوں کی حوالگی وغیرہ سے ہو. لیکن انتہائی بنیادی نقطہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بچوں کی حوالگی کے حوالے سے کہ جب تک بیٹا 7 سال کی عمر کا نہ ہو جائے باپ اسے ماں سے نہیں لے سکتا، اور جب تک بیٹی 13 سال کی نہ ہو جائے باپ اسے نہیں لے سکتا ہے. تب بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مخصوص وجوہات ہیں جن کی تفصیل میں اس سے جانا مناسب نہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو زیر بحث لائیں گے. ناظرین، اس ویڈیو کا بنیادی مقصد آپ کو بنیادی اور موٹی موٹی باتوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ جب آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، کورٹ جائیں، تو آپ بنیادی چیزوں سے واقف ہوں، آپ بالکل لا علم نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک مختصر وقت میں ہم آپ کو پورا فیملی لا گھول کے نہیں پلا سکتے، سب کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنے وکیل سے ہی رجوع کرنا ہے، کورٹ ہی جانا ہے. لیکن یہ ان ویڈیوز کا بنیادی مقصد ہے آپ کو بنیادی آگاہی دے دی جائے تاکہ جس وقت آپ چاہیں تو آپ کو آسانی سے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، آپ کو بنیادی اہم تمام معلومات ہوں. اگر آپ اس سلسلے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے یا میری قانونی ٹیم سے. اگر کوئی خاتون ہیں وہ اپنی بات پہ مردوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں تو ہمارے لیگل پینل میں خواتین بھی ہیں، تو ان سے بات کی جا سکتی ہے. جب تک کے لیے اپنے میزبان مجتبیٰ ترمذی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.